نیو یارک کے مہنگے اور پوش علاقے مین ہیٹن میں پارسنز کے نام سے فیشن سکول ہے۔ یہ 1896 میں بنا تھا اور یہ فیشن اینڈ ڈیزائن میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ آپ اسے فیشن کی دنیا کا ہارورڈ یا آکسفورڈ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے کل اس سکول کا اورینٹیشن فنکشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ فیشن کی اس ماسٹر کلاس میں دنیا بھر سے 21 اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ صرف 21 کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کا میرٹ ہائی ہوتا ہے۔ صرف وہ طالب علم کوالیفائی کرتے ہیں جن کا CGPA 4 میں سے 4 ہوتا ہے، اور یہ وہ طالب علم ہوتے ہیں جو گریجویشن میں ڈیزائن اور فیشن میں مسلسل پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور پرانا آرٹس کالج NCA نیشنل کالج آف آرٹس ہے۔ ہر سال ہزاروں طالب علم پورے ملک سے اس میں اپلائی کرتے ہیں۔ کالج ان طالب علموں کا تحریری اور عملی ٹیسٹ لیتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ فائن آرٹس میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اسے تحریری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا آرٹ پیس بھی بنا کر دینا پڑے گا جس سے ثابت ہو سکے کہ اس میں واقعی آرٹ کی سینس موجود ہے۔ یوں کالج سینکڑوں ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے 10-15 طالب علموں کو سلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو بچے مسلسل 4 سال ہر سیمیسٹر میں ٹاپ کرتے ہیں ان کا CGPA 4 میں سے 4 ہوگا۔ فیشن ڈیزائننگ کا معیار بھی یہی ہے، لہٰذا پارسنز کی پہلی شرط گریجویشن میں ہائی رینکنگ ہے اور یہ مشکل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور اس کی فیس، رہائش اور نیو یارک شہر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ فیشن ڈیزائننگز کا میٹیریل اور مشینری بھی بہت مہنگی ہوتی ہے، چنانچہ 95% طالب علم صلاحیت، پوزیشن اور ہائی رینکس کے باوجود پارسنز کی تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے ان کی ماسٹر کلاس میں پوری دنیا سے 20 سے 25 طالب علم آتے ہیں۔ میں کل جب اورینٹیشن کے لیے کلاس میں گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کلاس میں بھارت کے 9 طالب علم تھے۔ ان میں 8 بچیاں اور 1 بچہ تھا، اور ان میں سے 7 کا تعلق مڈل اور لوور مڈل کلاس سے تھا، اور یہ پہلی مرتبہ امریکہ آئے تھے۔ 4 بچیوں نے زندگی میں پہلی بار بھارت سے باہر قدم رکھا تھا۔ صرف 1 بچی کا تعلق بھارت کی ایلیٹ کلاس سے تھا۔ اس کا والد صنعت کار تھا، جبکہ باقی تمام ان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو نسلوں سے چھپر پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے جب ان طالب علموں سے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو میں مزید حیران ہو گیا۔ ان طالب علموں نے بتایا کہ بھارت میں حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایک انڈورمنٹ فنڈ بنا رکھا ہے۔ اس میں اربوں ڈالر پارک ہوتے ہیں۔ غیر معمولی صلاحیت کے حامل طالب علم اگر اپنے شعبے کے ٹاپ 5 انٹرنیشنل کالجز یا یونیورسٹیز میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں اس فنڈ سے اسکالرشپ مل جاتا ہے۔ فیشن ڈیزائننگ اور پارکسن بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ہم سب نے جب پارکسن میں داخلہ لیا تو حکومت نے ہمیں 2 سال کے لیے اسکالرشپ دے دیا۔ اب ہماری فیس، رہائش، خوراک اور اسٹڈی کا میٹیریل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے یہ فنڈ براہ راست یونیورسٹی میں جمع کرا دیا ہے، اور یونیورسٹی اب ہماری پروگرس بھی براہ راست حکومت کو دے گی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ انڈین حکومت نے فارن سٹوڈنٹس کے لیے الگ ہائر ایجوکیشن بنا رکھا ہے۔ ہمارے جیسے طالب علموں کو یہ کمیشن ڈیل کرتا ہے۔ ہم بھارتی یونیورسٹیوں میں پوزیشن لینے کے بعد خود کو کمیشن میں انرول کرتے ہیں۔ کمیشن ہمیں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور ٹیسٹ اور انٹرویوز میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم اگر داخلہ لے لیں تو پھر یہ ہمیں امریکہ، یورپ اور جاپان میں رہنے کی ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ مجھے چنائی کی ایک بچی نے بتایا کہ ہمارا کارپوریٹ سیکٹر بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ میں نے جب پارکسن میں داخلہ لیا تو مجھے چنائی کے ایک برانڈ نے جاب دے دی۔ میں اب ان کی $2000 کی ملازم ہوں۔ یہ مجھے ہر ماہ نیو یارک میں $1000 دیں گے اور میرا $1000 امانتاً اپنے پاس رکھ لیں گے۔ میں 2 سال بعد ڈگری مکمل کر کے واپس جاؤں گی تو میں 5 سال اس کمپنی میں ملازمت کی پابند ہوں گی۔ مجھے اپنے $24000 بھی مل جائیں گے اور ساتھ ہی میری تنخواہ بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ بھارت کس طرح اپنی نئی نسل کو پروان چڑھا رہا ہے۔ آپ اگر امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جاپان، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ جائیں تو آپ کو تمام چھوٹے بڑے دفتروں میں بھارتی نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں بھاری تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔
اس میں بھارت کو فارن ریزروز بھی ملتے ہیں اور بیرون ملک ان کے اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بھارتی شہری اب امریکہ کی ریاست، بینکاری اور کارپوریٹ سیکٹر کی پہلی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ بھارت مڈل ایسٹ کے شاہی خاندان کے قریب بھی پہنچ چکا ہے اور یہ کام اس کے طالب علموں نے کیا۔ بھارتی طالب علم مختلف شعبوں میں ٹاپ کرتے ہیں، حکومت انہیں اسکالرشپ دیتی ہے، یہ بیرون ملک پہنچتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، فرسٹ ورلڈ میں نوکریاں کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور پھر ان ملکوں میں بھارت کی سفارتکاری کرتے ہیں، جبکہ ہم پوری دنیا میں ان پڑھ مزدور بھجواتے ہیں اور یہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اور ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کشتی یا جہاز ڈوبتا ہے یا دہشت گردی کی کوئی واردات ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور نکل آتا ہے۔ سعودی عرب اور UAE نے بھی ہمارے لیے ویزے مشکل بلکہ ناممکن کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان سے ہر ماہ سینکڑوں بھکاری سعودی عرب اور UAE جاتے ہیں، ان کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، لاکھوں روپے جمع کر کے واپس آتے ہیں، خوب عیش کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھیک کا سیزن لگانے کے لیے جہاز میں بیٹھ کر جاتے ہیں۔ ہم نے یہ مکروہ دھندا اب ایران میں بھی شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ دنیا بھارت پر کھلتی جا رہی ہے جبکہ اس کے دروازے ہم پر بند ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھارت نے ایجوکیشن ڈپلومیسی کے ذریعے فرسٹ ورلڈ میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ برطانیہ میں ان کا وزیر اعظم تک بن گیا اور امریکہ میں اگر کملا ہیرس صدر بن جاتی ہیں تو بھارت سپر پاور کا پرزہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہم ان چھوٹی چھوٹی اور عام فہم سی حقیقتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہم اگر صرف دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والے طالب علموں کو ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو خود سوچیں ملک کا امیج کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور ملک کے اندر بھی کتنی بہتری آ جائے گی۔ میں یہاں ارشد ندیم کی مثال بھی دوں گا۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپک میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ہم نے اس کے بعد اس پر نوازشات کی بارش کر دی۔ اسے وزیر اعظم کے خصوصی طیارے پر اسلام آباد لایا گیا، اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، وزیر اعظم نے اس کے ساتھ 14 اگست کو جھنڈا بھی لہرایا، اسے چاروں صوبوں میں پھیرایا بھی گیا۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز اس کے گاؤں اور گھر گئیں اور اسے اب تک 1 ارب روپے کے قریب انعامات بھی دیے جا چکے ہیں۔ یہ ان سب کا حقدار تھا اور یہ اسے ملنی چاہیے تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیرس اولمپک سے پہلے ہمارے اس کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ حکومت نے اسے پروفیشنل جیولن تک لے کر نہیں دیا تھا۔ آپ اگر ارشد ندیم کا گھر اور نیرج چوپڑا کا گھر دیکھیں، ارشد ندیم کی پریکٹس اور سہولیات دیکھیں اور نیرج چوپڑا کی سہولتیں اور پریکٹس کا معیار دیکھیں، آپ کو دونوں قوموں میں فرق سمجھ آ جائے گا۔ بھارتی حکومت کسی بھی فیلڈ میں، وہ خاص سائنس ہو، فیشن ہو، اداکاری ہو، بزنس ہو یا پھر اسپورٹس ہو، خاص حد کو ٹچ کرنے والے تمام لوگوں کو آن کر لیتی ہے اور پھر اسے پالش کر کے سپر سٹار بنا دیتی ہے۔ جبکہ ہم ارشد ندیم کو عزت اور پیسہ دینے کے لیے اس کے گولڈ میڈل کا انتظار کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم 40 سال بعد ایک گولڈ میڈل لے پاتے ہیں اور اس پر پھر 21 توپیں چلاتے ہیں، جبکہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم نے اب ارشد ندیم کو 1 ارب روپے دے دیے۔ کاش ہم اگر اس شعبے پر 5 سال پہلے 10 کروڑ روپے خرچ کر دیتے تو آج ہمارے پاس ارشد ندیم جیسے 10-12 کھلاڑی ہوتے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ حکومت 1-2 اسپیشل ٹیلنٹ یونٹ بنائے، ان کے لیے انڈورمنٹ فنڈ بنائے اور اس کے بعد سپورٹس میں ارشد ندیم جیسے نوجوانوں اور تعلیم میں عرفہ کریم مرحومہ جیسے بچوں کو سپورٹ دے۔ ملک اس سے ترقی کرے گا۔ اور دوسری درخواست، ارشد ندیم کو جہازوں پر گھما کر اس کا کیریئر تباہ نہ کریں، اسے جیولن کی اکیڈمی بنا کر دیں تاکہ یہ اپنے جیسے مزید 10-20 نوجوان تیار کر سکے۔ ہم اسے پہلے محروم رکھ کر مار رہے تھے اور اب اسے سیلوٹ مار مار کر قتل کر رہے ہیں۔ ہم کل بھی غلط تھے اور ہم آج بھی غلطی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے
اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔